اگلا ٹاپک حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جو بحث چل رہی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کا دیدار کیا ہے یا نہیں کیا؟ رب کا دیدار کیا ہے کہ نہیں کیا؟ اس بارے میں جو لوگ انکار کرتے ہیں رؤیت باری تعالیٰ کا، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کا دیدار نہیں کیا، وہ مسلم شریف کی حدیث لاتے ہیں جس کے راوی مسروق ہیں، وہ روایت کرتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ مسروق کہتے ہیں کہ میں سن رہا تھا اور تکیہ لگا کر بیٹھا ہوا تھا کہ ہماری ماں ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، بیٹا سن، 3 باتیں کہیں کہ جو 3 باتوں کی گواہی دے اس نے اللہ پر الزام باندھا۔ کیا باندھا؟ الزام باندھا، اللہ پر جھوٹ باندھا۔ ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ جس نے کہا زعم ان محمدن رآ ربہ، جس نے کہا کہ محمد نے اپنے رب کو دیکھا ہے، اس نے اللہ پر الزام باندھا، اللہ پر بہتان باندھا۔ توجہ فرمائیں، تو اس روایت کو لے کر آتے ہیں۔ اب آپ نے بڑی غور سے یہ چند منٹوں کی گفتگو سننی ہے، اس کے بعد ہم نے 5 منٹ قاری صاحب کی نعت بھی سننی ہے۔ بڑی خوش الحان آواز والے الحمدللہ ثنا خان یہاں پر موجود ہے۔ آپ نے بہت توجہ کے ساتھ میری طرف توجہ دے کے اس باس، یہ علمی باس ہے اور بڑی مشکل ہے، اس کو آسان تبھی بنا سکتے ہیں جب آپ لوگوں کی کامل توجہ ہوگی۔ تو بڑی ہوش سے بیٹھیں۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ نے کیا فرمایا مسروق کو کہ جس نے کہا کہ رسول اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا ہے، اس نے اللہ پر بہتان باندھا ہے۔ توجہ، اب ایک دوسرا گروہ جو یہ کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی ذات کو دیکھا ہے، اللہ کی ذات کو دیکھا ہے، وہ کن کا ہے؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا۔ اب سنیں، جو حدیث صحابی تک پہنچے اسے کہتے ہیں حدیث موقوف۔ حدیث موقوف، تو حدیث موقوف کا جواب حدیث موقوف سے آ جائے۔ ایک کہہ رہا ہے کہ میرے بارے میں کہ اس کے ہاتھ میں پینسل نہیں تھی۔ اب آپ نے دیکھ لیجیے، بولے نا، میں نے کہا جی یہ پینسل ہے۔ اب سنیں حدیث کا اصول کیا ہے۔ ایک صحابی کہے حضور نے یہ کام نہیں کیا، ہر صحابی کے بارے میں اجماع ہے کہ وہ سچ کہتا ہے۔ صحابی حضور کے بارے میں جھوٹ بولتا ہی نہیں ہے، اس بات پر اجماع ہے۔ سنیں، ایک صحابی نے کہا کہ حضور نے یہ کام نہیں کیا، دوسرے صحابی نے کہا حضور نے یہ کام کیا ہے۔ اصول حدیث یہ ہے جس نے انکار کیا اس کو سچا مانا جائے، لیکن بات دوسرے کی مانی جائے جو یہ کہہ رہا ہے کہ حضور نے یہ کام کیا ہے، اس لیے کہ اس کو معلوم نہ ہوا یہ سچ کہہ رہا ہے، اس کو معلوم ہو گیا
اس کو پتا چلا، اس لیے کہہ رہا ہے حضور نے یہ کام کیا ہے۔ یہ اصول حدیث ہے، یہ اصول، بولے نا اصول حدیث ہے۔ مثال کے طور پر توجہ فرمائیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار آپ نے ایک دن لوگوں کے کوڑے کے ڈھیر پر آئے، کھڑے تھے، تو حضور علیہ السلام بال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہو قائم، حضور کھڑے تھے، آپ نے پیشاب فرمایا۔ توجہ، اب ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ یہ لوگ کوئی جھوٹ نہ بولے، سچی بات یہ ہے کہ حضور نے اپنی پوری زندگی میں کبھی کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کیا۔ آپ کو اس لیے سچا کہتے ہیں کہ آپ کی معلومات یہ ہیں حضور علیہ السلام کے پیشاب فرمانے کے بارے میں۔ لیکن ایک صحابی کہتا ہے میں حضور کے ساتھ چل رہا تھا، حضور قوم کی روڑی پر آئے اور حضور کھڑے تھے کہ آپ نے پیشاب فرمایا۔ اب بولو کس کی بات مانیں گے؟ بولو نا بابا جی، عمل کس پر کریں گے؟ کس کو کہیں گے کہ یہ ٹھیک ہے؟ جس نے دیکھا ہے، جس نے دیکھا ہے کہ میں نے دیکھا حضور نے یہ عمل کیا، یہ اصول حدیث ہے۔ سچے دونوں ہیں، سچے حضور کے بارے میں دونوں سچے ہیں، لیکن جس نے دیکھا بات اس کی مانیں گے۔ جس نے دیکھا، یہ ایک حدیث نہیں، بہت ساری حدیثیں مبارکہ ہیں حضور کے اشراق کی نماز پڑھنے، چاشت کی نماز پڑھنے کے بارے میں۔ ایک کہے حضور نے کبھی زندگی میں چاشت نہیں پڑھی، ہم اس کو جھوٹا کہیں گے؟ نہیں، اس لیے کہ اس نے حضور کو پڑھتے دیکھا ہی نہیں۔ اور صحابہ کہہ رہے ہیں حضور ہم میں پڑھتے تھے، کس کی بات مانیں گے؟ جو کہہ رہے ہیں ہم نے رسول اللہ کو دیکھا، ہم نے رسول اللہ کو دیکھا ہے، یہ اصول حدیث ہے جو آپ لوگوں کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ اب سنیں، دونوں حدیثیں کیا ہیں؟ موقوف، کیا ہیں جی؟ موقوف، جو صحابہ سے ہیں۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ بھی صحابیہ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی صحابی، تو دونوں صحابہ سے حدیثیں موقوف ہے۔ لیکن سنو، ایک انکار کر رہی ہیں ام المومنین اور دوسرے صحابی کہہ رہے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے اپنے رب کو دیکھا۔ تو جو اس بات والی حدیث ہے اس کو مانیں گے، جو اس بات والی جس میں کہا جا رہا ہے کہ ہاں دیکھا، ہاں دیکھا، اس کو مانیں گے۔ اور پھر توجہ فرمائیں، حضور سید عالم سیدۃ جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دیگر صحابہ اکرام کیا کہتے ہیں اس بارے میں، وہ ذرا توجہ سے سنیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرما رہے ہیں، اور ابن خزیمہ نے قوی سند سے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا، آپ نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا۔ اسی طرح حضور کے چچا زاد ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں، وہ بھی جید سند کے ساتھ بسند صحیح، باسناد صحیح، اخرجہ النسائی، امام نسائی نے نسائی کے اندر، سنن نسائی کے اندر اس حدیث کو درج کیا، سیاستہ کے اندر سنیں وہ کیا ہے۔ اور امام حاکم نے کہا یہ حدیث صحیح ہے، یہ حدیث صحیح ہے۔ وہ کیا ہے؟ اکرمہ کے طریق سے بھی یہ نقل کیا گیا ان ابن عباس، فرمایا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اتعجبونا، لوگوں کیا تم تعجب کرتے ہو؟ اے لوگوں کیا تم حیران ہوتے ہو؟ اتعجبونا، کیا تمہیں حیرانگی ہوتی ہے؟ ان تکون الخلۃ لابراہیم، کہ اللہ نے مقام خلت یعنی اپنا خلیل ابراہیم علیہ السلام کو بنا دیا، اپنا خلیل ابراہیم علیہ السلام کو بنا دیا۔ والکلام لموسیٰ، اور اپنے کلام کرنے کا شرف موسیٰ علیہ السلام کے لیے رکھ دیا۔ والرؤیۃ
لے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور فرمایا ابراہیم ہم نے تمہیں اپنا خلیل بنا دیا، اے موسیٰ ہم نے آپ کو اپنا کلیم بنا دیا، لیکن اپنی ذات کی رؤیت، اپنی ذات کو دکھانا، میری ذات کا تکنا، یہ ہم نے کمال رہنے دیا ہے اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، یہ خاص محمد مصطفیٰ کے لیے رکھ دیا ہے۔ یہ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بسند صحیح یہ حدیث مبارکہ ثابت ہے۔ اللہ اکبر۔ دوسری، عبد الرزاق معمر سے، وہ حضرت حسن البصری سے امام بخاری کے استاد نقل کر رہے ہیں۔ کون؟ امام بخاری کے استاد، کہ بے شک انہ حلفا ان محمدن رآ ربہ، کہ امام حسن بصری لوگوں سے کہتے میں قرآن پر ہاتھ رکھ کر کہتا ہوں بے شک اللہ کے حبیب محمد نے اپنے رب کا دیدار کیا ہے، اپنے رب کا دیدار کیا، اپنے رب کا دیدار کیا ہے۔ اور اسی طرح حضرت سیدنا امام محمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا گیا کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ کے اس روایت کا، حدیث کا کیا کرو گے جس میں آپ فرما رہی ہیں جس نے کہا کہ محمد نے رب کو دیکھا ہے اس نے رب پر بہتان باندھا ہے، اس کا جواب کیا دو گے؟ تو آپ فرماتے ہیں قال بقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم رأیت ربی قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم اکبر من قول عائشہ۔ عائشہ ہماری ماں ہے لیکن رسول ہیں، رسول ہیں۔ عائشہ کی حدیث موقوف ہے، اس کا جواب ایسے دیں گے کہ اللہ کے رسول خود فرما رہے ہیں میں نے اپنے رب کو احسن صورت میں دیکھا ہے، احسن صورت میں۔ اور حضور کی حدیث مرفوع ہے، حدیث مرفوع ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دیا ہے کہ میں نے اپنے رب کو دیکھا ہے۔ اب توجہ فرمائیں، امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث لاتے ہیں حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ کے شاگرد، کس کے؟ ابو ذر غفاری کے، آپ سن رہے ہیں کس کے شاگرد؟ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد، وہ کہتے ہیں کہ شفیق ابو ذر غفاری کا شاگرد ہے، کہنے لگا کہ قال قلت لابی ذر، میں نے صحابی رسول اپنے استاد ابو ذر سے کہا لو رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا سألتہ، اگر میں حضور کی زیارت کر لیتا تو حضور سے ایک سوال ضرور کرتا، ایک سوال ضرور کرتا۔ فقال ان ای شیء کنت تسألہ، صحابی نے کہا او میرے بیٹے، میرے شاگرد، او کس بارے سوال کرتا رسول اللہ کو لوں اگر تو حضور نو دیکھ لیندا تے؟ عرض کی تھی کنت اسألہ حل رأیت ربک، میں خود حضور کو پوچھ لیندا اے اللہ دے نبی کیا تسی رب نو تکیا سی؟ کیا تسی رب نو؟ اے حدیث کتھے ہے جی؟ صحیح مسلم دے اندر کتھے حدیث ہے جی؟ صحیح مسلم کتاب الایمان، کتاب الایمان میں یہ حدیث موجود ہے۔ ہر رأیت ربک، یا رسول اللہ کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا؟ قال ابو ذر قد سألتہ، بیٹے میں نے رسول اللہ سے پوچھ رکھا ہے، میں نے رسول اللہ سے پوچھ رکھا ہے، میں نے حضور سے کی کیا ہے؟ کی کہہ رہے ہیں؟ کون ہے؟ میں نے بلا رہے ہیں، اس نے کیا میں خطاب کر رہی ہوں؟ توجہ فرمائیں، قلت قال كنت اسألہ،
میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا؟ ہر رأیت ربک؟ قال ابو ذر قد سألتہ، کہا یہ کام تو میں کر چکا ہوں، اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا تھا، یا رسول اللہ کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ فقال رأیت نورا، تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں نے نور کو دیکھا ہے، میں نے نور کو دیکھا ہے، میں نے نور کو دیکھا ہے۔ اس سے پہلے بھی حدیث مبارکہ پہلے صفحے پر موجود ہے، یہ بھی مسلم کی ہے اور وہ بھی مسلم کی ہے۔ وہ کیا ہے؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، قال سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہل رأیت ربک؟ قال نورا نورانی اراہ، نورانی اراہ، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرا رب نور ہے، میں نے اپنے رب کو دیکھا ہے، میں نے اپنے رب کو دیکھا ہے۔ تو عزیزان اکرامی قدر، یہ وہ تحقیق ہے جو صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین سے چلی آ رہی ہے، اور ادھر اللہ جل مجدہ الکریم ارشاد فرماتا ہے کہ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا، او ادنا، ثم دنا، پھر وہ قریب ہوا، فتدلی، اور قریب ہوا۔ توجہ فرمائیں، ثم دنا، پھر وہ قریب ہوا، فتدلی، پس اور قریب ہوا، فکان قاب قوسین، جس طرح کے دو قوسیں آپس میں ملتی ہیں، جس طرح کے دو قوسیں آپس میں ملتی ہیں۔ فرمایا او ادنا، اتنا بھی نہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ قریب ہو گیا۔ اب بات کیا ہے کہ دنا وہ قریب ہوگا، میں محلے والوں کو اگر آواز پہنچ رہی ہے تو اگر سن رہے ہیں تو یہ وقت نہ آئے کہ حضور کا واسطہ دے کر کہوں اللہ ان بے غیرتوں کو محلے سے اٹھا کر لے جا، جو یہ خباثت کر رہے ہیں مجھے تنگ کرنے کے لیے۔ میں اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کر رہا ہوں، کوئی قانون مجھے نہیں روک سکتا کہ اندر کے سپیکر بھی بند کیے جائیں۔ اگر کسی کے پاس قانون ہے تو وہ اپنا قانون چلائے، میں دفاع کروں گا۔ اگر میرے ہاتھ دعا کے لیے اٹھ گئے، کئی سالوں سے محلے والے تنگ کر رہے ہیں، جب میں اوپر والا سپیکر نہیں چلاتا، اگر غلطی سے کھل جاتا ہے پتہ چلتا ہے ہم بند کر جاتے ہیں بٹن سے، لیکن یہ باہر نے سینڈ کا سپیکر، یہ اجازت ہی نہیں ہے بند کروانے کی، ہم نے پھر بھی بند کر دیا ہے۔ اگر محلے والے کو پھر بھی ذہن میں خباثت ہے تو وہ آ کر میرے ساتھ بات کر لے، لیکن مجھے مجبور نہ کرے۔ ایک گھر ہے یا دو گھر ہیں اور مجھے پتا ہے، لیکن حضور کا ذکر اللہ ارشاد فرماتا ہے فمن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فی اسمہ، اس سے بڑا بے غیرت ظالم کون ہے جو اللہ کی مسجدوں میں سے اللہ کے ذکر کو بند کرتا ہے، روکتا ہے۔
حد ہو گئی ہے یار. جو آدمی چپ کر کے بیٹھ جاتا ہے بھئی اندر والے سپیکر کی آواز بھی کیوں کھولی ہے؟ اگر کوئی بیمار ہے تو اللہ کے ذکر سے شفا ملتی ہے. اگر کسی کو ذکر اللہ سے شفا نہیں چاہیے تو وہ ہندوستان میں چلا جائے. اے سپیکر دیکھو جڑا تہنوں تنگ نہیں کر رہے، لوگوں کے گھراں تنگ کر رہے جی. ہن سین والا سپیکر بھی کھول دیتا جی. بابا جی تسی اج جدھر بھی جاؤ وہابیاں دے لمبے لمبے توتے نے، وہ جمعے والے دن چل رہے ہوندے نے. میں خود پولیس والوں نے فون کیتا بار بار سپیکر کیوں چل رہے ہیں، انہیں پرواہ نہیں کی تھی. دوسری دفعہ پھر، تیسری دفعہ پھر، اس واسطے کہ آرڈر ہی نہیں ہے سپیکر بند کرنے دی. ہوں تو ویسے قانون پاس ہو رہا ہے کہ سپیکر پھر کھول جان. لیکن ایک بندہ دو بندہ بدلے لے رہا کسی وجہ تو. ایک بندہ جی بٹی نہیں بنائی ہے، دوستوں نے مینوں بار بار کیا کہ اسی جناب جس ویلے گٹر بھرے ہوندے نے تو ساڈے واسطے آنا بہت تنگی ہے. جس دن میں یہ نال بنی بنائی ہے لوگ بہت خوش ہوئے ہیں. اگر کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو ہوئے جناب، وہ اس کا مانا یہ تو نہیں ہے کہ سارے اندر سپیکر ہی بند کرواتے جاؤ. بہرحال کیا پیاری گفتگو ہو رہی تھی، کدھر ہم پڑ گئے. بہرحال دوستو سنو، اسی 1 منٹ میں گفتگو ختم کر دیتا ہوں. اللہ فرماتا ہے وہ قریب ہوا، پھر وہ قریب ہوا. فکان قاب قوسین، جیسے 2 قوسیں ہیں. جیسے فرمایا نہیں او ادنا، اس سے بھی زیادہ قریب، اس سے بھی زیادہ قریب ہوں. دیکھو ذرا اسی انشاءاللہ تعالی قرآن پاک کے اندر ثبوت دینے ہیں جناب. اے قرآن پاک ہے جناب پڑھ رہے ہیں، جڑا پڑھ رہے ہیں کیا جی قرآن پاک کی ہے. قرآن پاک ذرا توجہ فرمائیں. ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا، فکان قاب قوسین او ادنا، فکان قاب قوسین او ادنا. یہ دیکھیں یہ قرآن پڑھا ہے نا قرآن، اور قرآن کی تفسیر کون کیا رہا ہے؟ بخاری. اب میرے طرف دیکھو یار، پانی ڈول گیا نا پھر کیا ہو گیا؟ قرآن کی تفسیر کون بیان کر رہے ہیں؟ بخاری شریف. کون بیان کر رہے ہیں؟ اب 3 لفظ یاد رکھیں، غور کریں، پھر دوہرا لیں. وہ یہ ہیں دنا، پھر کیا ہے فتدلا، پھر کیا ہے او ادنا. کوسوں یہ بھی دوری ہے، اس سے بھی زیادہ قریب. اس کا معنی کیا ہے؟ کون کس کے قریب ہوگا؟ لوگ کہتے ہیں جی حضور جبریل کے قریب ہوگے اور جبریل حضور کے قریب ہوگا. میں نے کہا وہ تو کئی ہزار بار جدھر رسول جاتے تھے جبریل پیچھے پیچھے جاتے تھے. کیا حضور کی معراج جبریل کو تکنا ہے؟ حضور کے قدموں کو چومنا یہ جبریل کی معراج ہے. ارے تم کس کے معراج کا ذکر کر رہے ہو؟ ہم سید الانبیاء امام الانبیاء کے معراج کا ذکر کر رہے ہیں. حضور کے پاس آنا جبریل کا معراج ہے، جبریل کو تکنا رسول کا معراج نہیں. ہم امام بخاری سے پوچھتے ہیں کس حدیث کو نقل کیا ہے؟ اللہ کی کتاب کے بعد سب سے اصح کتاب سنیں، پڑھتا ہوں ذرا میں. سبحان اللہ. یہ جلد 2 ہے اور صفحہ نمبر 1120 ہے. توجہ. امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ الشعبی الجعفی الشافی السنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں. فرماتے ہیں حتی جاء سدرۃ المنتہا، یہاں تک کہ سدرہ منتہا آ گئی. اور فرمایا ودنا، قرآن ابھی یاد کروایا تھا. ثم دنا، اللہ فرماتا ہے قریب ہو گئے. کیا ہوگا؟ وہ قریب ہوگا. یہ دنا کا معنی کیا کرتے ہیں؟ کون قریب ہوگا؟ امام بخاری نقل کرتے ہیں دنا اللہ الجبار رب العزہ. اللہ جو جبار ہے، جو رب العزت ہے، وہ اپنے حبیب محمد کے قریب ہو گیا. کیوں جی کچھ شک رہ گئے؟ فتدلہ ابھی پڑھایا آپ کو قرآن سے، وہ بھی قریب ہوگا. کان من ہو کعبہ قوسین، ایسے ہو گئے جیسے 2 قوسیں. امام بخاری بھی قرآن کی طرح
تفسیر بیان کرتے ہیں او ادنا، فرمایا نہیں میرے حبیب اتنی دوری بھی نہیں بلکہ ہم اس سے بھی زیادہ ایک دوسرے کے قریب ہو جاتے ہیں۔ اب پھر دیکھیں ذرا قرآن کیا فرماتا ہے، فرمایا ما کذب الفؤاد ما رآ، ہاں جب قریب ہو گئے دونوں قریب ہو گئے، نہیں مانتے تو اب مانو، اگر پھر بھی نہیں مانتے تو ہمارے سامنے ہو ہم مناتے ہیں۔ دونوں قریب ہوئے ایک دوسرے کے، دونوں ایک دوسرے کے قریب ہو گئے، ان میں اللہ کہتا ہے ایک رب تھا ایک بندہ تھا، ہوں بھی بنو گے یا نہیں؟ جو قریب ہوئے نا دونوں آپس میں، جو آپس میں قریب ہوئے، یہ دیکھیں جناب، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى، اور ساتھ ہی اگلی آیت کیا ہے، جب قریب ہو گئے قوسین، دو قوسوں کی جگہ، فرمایا اس سے بھی زیادہ قریب ہو گئے، اور ساتھ ہی کیا فرمایا فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، اے میرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں تیرا رب ہوں، تجھ پر وحی نازل فرما رہا ہوں، اور اس کی خبر قرآن میں نازل فرمائی، فرمایا جب قریب ہو گئے فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، معبود برحق نے اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل فرمائی۔ ہوں دسو نا جی، کہن دی جبریل سی ایک پہ جبریل نے وحی نازل کی تھی اپنے بندے ہوتے، کیا حضور جبریل کے بندے ہیں؟ نہیں، بلکہ اللہ کے بندے ہیں، اور اللہ نے وحی ڈالی کس پر؟ اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور فرمایا ما کذب الفؤاد ما رآ۔ سنو، حضور کا قلب یہ نہیں کہنے لگا دل نہیں نہیں یہ نہیں ہو سکتا، مینوں حضور دا دیدار کتھوں، نہیں، فرمایا وہ جیڑیاں اکھاں میرے حبیب دیاں مینوں تک رہیاں سن، میرے حبیب دا دل کہندا سی صحیح دیکھیا صحیح دیکھیا صحیح دیکھیا۔ ما کذب الفؤاد ما رآ، جو آنکھوں نے تکا، جو آنکھوں نے تکا، جو آنکھوں نے تکا، دل اس کی تصدیق کر رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا آنکھیں میں ایمان لایا، جس کو تو تک رہی ہے وہ رب ہی ہے، رب ہی ہے، رب ہی۔ ما کذب الفؤاد، یہ رب کہہ رہا ہے۔ افتمارونہ علی ما یری، اور لوگوں جھگڑا کرتے ہو میرے حبیب کے ساتھ، جھگڑا کرتے ہو کس بات پر؟ علی ما یری، جو میرے حبیب کی آنکھوں نے دیکھا، جو میرے حبیب کی اس پر جھگڑا کرتے ہو۔ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، تسی ایک باری دیکھن تے جھگڑا کر رہے ہو، میرے حبیب کی نگاہوں نے تو پھر مجھ کو دیکھا۔ ایک آیت آخری اللہ ارشاد فرماتا ہے مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ، آنکھیں موسیٰ علیہ السلام کی بھی تھی جو انعکاسی صفاتی کرنے نور کی شائیں، کوئی طور پر پڑی تو کوئی طور کو نہ تک سکے، وہ بھی صفاتی نور کی ڈائریکٹ نہیں منعکس ہو کر، اور یہاں کیا ہے؟ میری ذات ہے، میرے حبیب محمد کی نظریں ہیں، آنکھیں ہیں، مجھے تکتی رہی، اور زیادہ تکے تو لوگ کہتے ہیں جی یہ آنکھیں کھول کر تک رہا ہے، گستاخی ہو جاتی ہے۔ اللہ نے فرمایا سنو، میرے حبیب کی آنکھیں ہی اس قابل ہیں کہ قابل تعریف ہیں، تمہیں کیا بتاؤں کہ میرے حبیب کی آنکھیں کیسی ہیں، یا اللہ کیسی ہیں؟ فرمایا ما زاغ البصر وما طغى، میرے حبیب کی آنکھیں مجھے تک تک کر نہ تو تھکی، اگر تھکی نہیں تو پھر فرمایا گستاخی بھی نہیں ہوئی، وما طغى، حد ادب سے آگے بھی نہ بڑھی، تکتی بھی رہی لیکن ادب کی حد میں رہی۔ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کی بارگاہ میں اللہ کا دیدار کرنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ جل مجدہ الکریم ہمارے احوال پر رحمت کا نزول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔